حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انفرادی اعتبار سے انسانوں کی رہنمائی کی، وہاں پر اجتماعی اعتبار سے بھی انسانوں کی رہنمائی کی۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین اسٹیٹس مین تھے، آپ دنیا کے عظیم ترین حکمران تھے۔ آپ کا طرز حکمرانی قیامت کی دیواروں تک کے لیے آنے والے سیاسی اور رہنماؤں اور حکمرانوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے بعض کڑی صدائیں جو حدود اللہ اور تعزیرات کا نظام تھا انسانوں کو اگر دی تھی تو ان کا مقصد کسی انسان کو زخم پہنچانا نہیں بلکہ معاشرے کو فسادیوں کے فساد سے اور شریروں کی شرارت سے بچانا تھا۔ امریکہ اور اس کے حواری اپنے زوم کے اندر وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو مٹانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے جو بھی مقاصد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جب اپنی فکر کے خلاف کسی فکر کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف جنگ کرنے تک آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ان کی طرز زندگی سے، ان کی چڑھائی سے، ان کے آگے بڑھنے سے ہماری تہذیب و ثقافت کو خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرہ یہ بات سمجھتا ہے کہ طاقت کا استعمال کئی مرتبہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر بھی فسادیوں کی روک تھام کے لیے، قاتلوں کو روکنے کے لیے، زانیوں کو روکنے کے لیے، ڈکیتوں چوروں کو روکنے کے لیے حدود و تعزیرات کے نظام کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نظام کے لیے مسلم لیگ، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے لوگ کبھی بھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے پس منظر میں بہت سے بین الاقوامی دباؤ بھی ہیں، نفسانی خواہشات اور آرزوئیں بھی ہیں، اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات بھی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرنا اللہ کے بندوں پہ لازم ہے، اور یہ حاکمیت کی بات کرنا کوئی جرم کی بات نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اللہ کے احسان کی بات ہے۔ جب میں عرش کے رب کی حاکمیت کی بات کرتا ہوں، کئی علماء مجھے یہ بات کہتے ہیں میں جذباتی بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے یہ بات کبھی جذباتی طور پہ نہیں کہی بلکہ پچھلے 15 سال سے مسلسل میں عرش کے رب کی حاکمیت کا نعرہ اور کالی کملی والے کی مصطفائی کا نعرہ لگا رہا ہوں۔ اور یہ بات اس پیمانے میں ہوتی ہے، اس ڈومین میں ہوتی ہے جب ریاست کو چلانے کی بات ہوتی ہے، جب امور ملکی کو چلانے کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، امور ملکی کو چلانے کے لیے اللہ کی قسم ہے ہیگل کا فلسفہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ کارل مارکس کی اشتراکیت جو ہے وہ اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ژین بودین کا نظریہ اقتدار اعلیٰ اس ملک کے حالات کو نہیں سنوار سکتا۔ اس ملک کے حالات اگر سنوریں گے تو کالی کملی والے کے قوانین سے سنوریں گے۔